السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عربی اسپیکنگ کورس کی یہ ہماری اس کتاب کی چوتھی کلاس ہے اور چوتھا سبق ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها کا پہلا حصہ ہو چکا ہے، یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے اور دوسرے حصے کا آج یہ چوتھا سبق ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ یوسف اور ابراہیم کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ یوسف یہ ماموں ہے اور ابراہیم یہ بھانجا ہے۔ یوسف نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا۔ ابراہیم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا و سہلا و مرحبا بک یا خالی، ویلکم، خوش آمدید ماموں جان یا اے میرے ماموں۔ کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یوسف نے کہا الحمدللہ، این ابوک یا ابراہیم، ابراہیم تمہارے والد کہاں ہیں؟ ابراہیم تمہارے والد کہاں ہیں؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اے ابراہیم، کہیں کہیں کہا جاتا ہے ابراہیم، ورنہ ہم اپنے اردو میں محاورے میں اسی طرح بولتے ہیں ابراہیم تمہارا بھائی کہاں ہے، ابراہیم تمہارے والد کہاں ہیں۔ اسی طرح یہاں کہیں گے این ابوک یا ابراہیم، ابراہیم تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو ابراہیم نے جواب دیا ذهب الى السوق، وہ مارکیٹ گئے یا مارکیٹ گئے ہیں، وہ بازار گئے ہیں۔ یوسف نے پھر معلوم کیا وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا ذهبت الى خالتی زینب، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہیں۔ یہ قرینے کی وجہ سے ہے آ رہا ہے گئی ہیں، ورنہ ماضی میں ہے نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ واقعہ یقینی ہے اور وہ جا چکی ہیں، گئی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم ہے لگا رہے ہیں، ورنہ اس کا اصل ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی۔ یوسف نے پھر سوال کیا وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا ذهبوا إلى الجامعة، ذهبوا إلى الجامعة، وہ یونیورسٹی گئے۔ یوسف نے پھر سوال کیا وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا ذهبن إلى المدرسة، وہ مدرسہ گئی یا مدرسہ گئی ہیں۔ یوسف نے پھر سوال کیا آ کے معنی کیا؟ ما ذهبت إلى المدرسة اليوم، کیا تم نہیں گئے مدرسہ آج؟ کیا آج تم مدرسہ نہیں گئے؟ کیا تم مدرسے نہیں گئے آج؟ ابراہیم نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی میں گیا تھا، ذهبت میں گیا تھا، ورجعت اور واپس آ گیا، بعد الحصۃ الاولی پہلے گھنٹے کے بعد۔ بلا کیوں نہیں، میں گیا اور پہلے گھنٹے کے بعد واپس آ گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو جملے کے درمیان واو آئے تو اس کا ترجمہ کر بھی ہوتا ہے، تو ترجمہ ہوگا کیوں نہیں میں پہلے حصے کے بعد واپس آ گیا، میں جا کر پہلے حصے کے بعد واپس آ گیا یا لوٹ آیا۔ یوسف نے معلوم کیا لماذا رجعت، تم واپس کیوں آ گئے، تم کیوں آئے واپس؟ اس کا جواب دیا ہے یوسف نے وہ ابراہیم نے رجعت لأننی مریض، رجعت میں واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار ہوں، لأننی کیونکہ میں بیمار ہوں۔ یوسف نے کہا لا بأس، کوئی حرج نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اذهبت الى الطبیب، کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ابراہیم نے کہا نعم، جی ہاں، ذهبت میں گیا تھا۔ تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی، لیکن اصل سبق اب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سبق
پڑھنے کو پڑھ لیا جاتا ہے لیکن اصل اس کی مشق ہوتی ہے، تو یہاں سے مشق شروع ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں آپ ان کا جواب دیجئے۔ پہلا جملہ ہے این ذہب ابو ابراہیم، ابراہیم کے والد کہاں گئے؟ تو ہم نے جیسا کہ پڑھا ہے کہ ابراہیم کے والد مارکیٹ گئے تو ہم کہیں گے ذہب الی السوق، یہ نہیں کہیں گے ذہب ابو ابراہیم۔ ابو ابراہیم اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ سوال کے اندر ابو ابراہیم آ گیا، تو اب جب جواب دیں گے تو ہم صرف ذہب سے کام چل جائے گا، ضمیر سے ہی کام چل جائے گا، تو ہم کہیں گے ذہب الی السوق، وہ مارکیٹ گئے۔ وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اور اس کی یعنی ابراہیم کی والدہ کہاں گئی؟ تو ابراہیم کی والدہ کہاں گئی تھی؟ ابراہیم کی والدہ ابراہیم کی خالہ زینب سے ملنے گئی، زینب کے پاس گئی، تو ہم یہی کہیں گے ذہبت، امہ نہیں کہیں گے، بس ذہبت الی خالتہ زینب، الی خالتہ زینب، وہ اس کی یعنی ابراہیم کی خالہ زینب کے پاس گئیں۔ متی رجع ابراہیم من المدرسہ، ابراہیم مدرسے سے کب لوٹا، کب واپس آیا؟ تو اب ہم نے پڑھا ہے پیچھے جملہ کہ ابراہیم پہلے گھنٹے کے بعد واپس آ گیا، لوٹ آیا، تو ہم کہیں گے رجع من المدرسۃ بعد الحصۃ الاولی، اور بعد الحصۃ الاولی کو من المدرسۃ سے پہلے بھی ہم لا سکتے ہیں، رجع بعد الحصۃ الاولی من المدرسہ، وہ پہلے گھنٹے کے بعد مدرسے سے واپس آ گیا۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں آپ کو غور کرنا ہے کون سا جملہ صحیح ہے کون سا غلط، جو صحیح ہے اس کے سامنے آپ رائٹ کا نشان لگائیں اور جو صحیح نہیں ہے رونگ کا نشان لگا دیں۔ تب دیکھیے ابراہیم ابن اخت یوسف، ابراہیم یوسف کا بھانجا ہے، ابن اخت کا مطلب بہن کا بیٹا یعنی بھانجا، تو ابراہیم یوسف کا بھانجا ہے، تو یہ جو ہے جملہ صحیح ہے کیونکہ ایسا ہی ہے۔ یوسف ام ابراہیم، یوسف ابراہیم کا چچا ہے، یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یوسف ابراہیم کا چچا نہیں ماموں ہے، تو صحیح جملہ ہوگا یوسف خال ابراہیم، یوسف ابراہیم کا ماموں ہے۔ اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبہ، ابراہیم کی بہنیں گئی مکتبہ لائبریری کتب خانہ، تو یہ جملہ غلط ہے کیونکہ وہ لائبریری نہیں گئی بلکہ وہ مدرسہ گئی، تو کیا صحیح ہوگا اخوات ابراہیم ذهبن الى المدرسہ۔ اخوت ابراہیم ذهبوا الى الجامعہ، ابراہیم کے بھائی گئے یونیورسٹی، یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ ایسا ہی آیا ہے سبق کے اندر، ابراہیم کے بھائی یونیورسٹی گئے۔ ما ذهب ابراہیم الى الطبیب، یہ جملہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابراہیم ڈاکٹر کے پاس گیا، کیونکہ وہ بیمار تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، تو اس لیے ما جو آیا غلط ہے، تو ہم صرف یہ جملہ ہوگا صحیح ذهب ابراہیم الى الطبیب، یا صرف ذهب الى الطبیب، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جملے یہ لکھے ہوئے ہیں الفاظ، یہاں پر خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے، شروع میں لکھا ہوا ہے اور یہ آخر میں جملے کے بیچ میں چھٹا ہوا ہے، تو اب انہوں نے یہ کہا یہ جو خالی جگہ ہے اس میں آپ مناسب فعل رکھ کر جملے کو مکمل کیجئے، اور جب آپ فعل رکھیں گے مثال کے طور پر ذہبہ رکھیں گے تو اب اس ذہبہ کی جو اسناد کریں گے وہ ضمیر کی طرف، تو ضمیر ہم اسی کے حساب سے لائیں گے جیسا فعل ہوگا، اگر ذہبہ واحد ہے تو ضمیر بھی واحد لائیں گے، تثنیہ ہے تثنیہ اور جمع ہے جمع۔ تو دیکھیے الاولاد الی الملعب، بچے کھیل کے میدان کی طرف، اب یہاں کیا آئے گا؟ گئے، بچے کھیل کے میدان کی طرف گئے، تو اب الاولاد یہ جمع ہے تو یہاں بھی جمع کا صیغہ آئے گا، ذہبا نہیں آئے گا، ذہبو آئے گا، ذہبا ذہبا ذہبو، الاولاد ذہبوا الی الملعب، بچے یا لڑکے کھیل کے میدان کی طرف گئے۔ الطالبات الی المدرسہ، طالبات مدرسہ، اور یہاں کیا آئے گا؟ گئی، تو اب یہاں پر ہم واحد نہیں لائیں گے بلکہ جمع لائیں گے، کیونکہ طالبات یہ جمع ہے تو جمع کا صیغہ لائیں گے، الطالبات ذهبن الی المدرسہ، طالبات مدرسہ گئی۔ المدرس الی الفصل، استاذ
درسگاہ گیا، تو اب یہاں پر ہم واحد کا صیغہ لائیں گے کیونکہ مدرس واحد ہے، تو ہم کہیں گے المدرس ذهب الى الفصل۔ انا الى المطار، میں ہوائی اڈے ایئرپورٹ گیا، تو یہاں پر واحد متکلم کا صیغہ لائیں گے انا ذهبت الى المطار، میں ہوائی اڈے گیا۔ اختی الى المطبخ، میری بہن کچن گئی یا رسوئی گھر گئی، تو اب یہاں پر ہم کیا لے کر آئیں گے؟ اختی، یہ واحد مؤنث لائیں گے، تو اختی ذهبت الى المطبخ، میری بہن مطبخ گئی، کچن گئی۔ این انت، این انت، تم کہاں اور گئے، تو اب یہاں پر واحد مذکر حاضر کا صیغہ لائیں گے کیونکہ انت واحد مذکر حاضر ہے، تو این ذهبت انت، تم کہاں گئے۔ اب یہاں پر انہوں نے کچھ جملے دیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان جملوں کو صحیح کیجئے، یعنی اگر ان کے اندر کوئی غلطی پائی جا رہی ہے تو اس کو آپ صحیح کیجئے۔ تو اب ہم جملہ پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے گرامر کے اعتبار سے کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اگر غلطی ہوگی تو اس کو صحیح کریں گے۔ تو جملہ ہے اذهبت الى المستشفى یا محمد۔ اب دیکھیے یا محمد تو ہم جب ہی کہیں گے نا جب ہمارے سامنے محمد ہو، تو یہاں پر یہ جو ذهبت آیا ہے یہ ذهبت کا صیغہ نہیں آئے گا کیونکہ مخاطب سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر مخاطب کا ہی حاضر کا صیغہ آئے گا اور وہ ہے ذهبت۔ تو ہم کہیں گے اذهبت الى المستشفى یا محمد، محمد کیا تم اسپتال گئے تھے یا گئے، اے محمد کیا تم اسپتال گئے۔ آمینۃ و فاطمۃ و زینب رجعوا من الجامعہ، اب دیکھیے یہ جو رجعوا آیا ہے یہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 1 2 اور 3 یہ جمع مؤنث بن گیا، تو یہاں پر جمع مؤنث کا صیغہ آئے گا رجعنا، آمینۃ و فاطمۃ و زینب رجعنا من الجامعہ، آمینہ، فاطمہ اور زینب یونیورسٹی سے واپس آئیں، لوٹی۔ زملائی ذهب الى المکہ، اب دیکھیے یہاں پر زملائی زمیل کی جمع ہے زملاء، یعنی میرے کلاس میٹ ساتھی بہت سارے، تو یہاں پر واحد آ رہا ہے ذهب، تو یہ غلط ہے، بلکہ یہاں پر جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا ذهبوا، زملائی ذهبوا الى مکہ، میرے کلاس میٹ ساتھی مکہ گئے۔ انا رجعت من الریاض امسی، یہ بھی غلط ہے کیونکہ انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، تو یہاں واحد متکلم کا صیغہ آئے گا رجعت، میں واپس ہوا، میں لوٹا، تو میں ریاض سے گزشتہ کل واپس ہوا، لوٹا۔ مریم و بناتها ذهبت الى جدہ، جدہ ویسے ہم اردو میں جدہ بولتے ہیں لیکن عربی میں جدہ آتا ہے، تو ذهبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے جبکہ یہاں جمع بن گیا، مریم و بناتها، تو یہاں ہم جمع کا صیغہ لائیں گے مریم و بناتها ذهبن الى جدہ، مریم اور اس کی بیٹیاں جدہ گئیں۔ امی قالا، اب دیکھیے امی یہ تو مؤنث ہے ماں کے لیے، والدہ کے لیے، تو یہاں قالا مذکر کا صیغہ نہیں آئے گا بلکہ مؤنث کا آئے گا قالت، امی قالت، میری والدہ نے کہا، انا مریض، تو مریض نہیں آئے گا کیونکہ یہ والدہ کے لیے ہے، تو مریض آئے گا انا مریضہ، میں بیمار ہوں۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں نیچے آپ ان کو منفی جملہ بنائیے، یعنی ان پر آپ مائے نافیہ داخل کیجئے تب بنائیے، جیسے یہ ابھی تو مثبت ہے اذهبت الى المدرسہ امسی، کیا تم گزشتہ کل مدرسے گئے تھے یا گئے، تو اب ہمیں اس کا منفی بنانا ہے تو ما لگا دیں گے بس، اما ذهبت الى المدرسہ امسی، کیا تم گزشتہ کل مدرسے نہیں گئے۔ ارجع ابوک من بغداد، من بغداد، کیا تمہارے والد بغداد سے لوٹے یا واپس آ گئے، تو اب یہاں ہمیں منفی بنانا ہے تو ما لائیں گے اما رجع ابوک من بغداد، کیا تمہارے والد بغداد سے واپس نہیں آئے۔ اذهبت اختک الى المستشفى، کیا تمہاری بہن اسپتال گئی، اب یہاں ہمیں منفی بنانا ہے تو ما لگا دیں گے اما ذهبت اختک الى المستشفى، کیا تمہاری بہن اسپتال نہیں گئی۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیے یہاں پیچھے اننی لاننی، یہ لان آیا، تو ان میں غور کیجئے، انا کے اوپر جب لام لگا تو وہ کیا بن گیا؟ لان،
یہ جو انا ہے اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، یہ انا کے اخوات میں سے ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں انا، انا کا انا، لاکنہ وغیرہ، یعنی یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو اب اگر ہمیں کہنا ہے کیونکہ وہ تو ہم لِأَنَّا اور ہوا کو جب جوائن کریں گے تو ہم ہوا کی جگہ ہو لائیں گے، لِأَنَّهُ، اور ترجمہ ہوا کیونکہ وہ لِأَنَّا، اور پھر اگر مؤنث کے لیے ہے تو ہیا، اور ہیا کی جگہ ہا آئے گا، لِأَنَّهَا، کیونکہ وہ۔ اسی طرح اگر ہمیں کہنا کیونکہ تم، کیونکہ آپ، تو انتا لائیں گے، تو انتا کی جگہ جب ادنا لگ جائے گا تو کاف ضمیر آئے گی، لِأَنَّكَ، ایسے ہو جائے کیونکہ تم، کیونکہ آپ۔ اب دیکھیے یہاں اس کی اچھی طرح مشق کرائی ہے، جملے دیکھیے، رجع حامد من المدرسہ، حامد مدرسے سے لوٹا، لِأَنَّهُ مریض، کیونکہ وہ بیمار ہے، لِأَنَّهُ۔ اب دیکھیے یہاں پر ہو آیا، ہوا کی جگہ ہو آیا، حامد وہ مدرسے سے واپس ہوا، لوٹا، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اس کے بعد رجعت آمینۃ من المدرسہ، آمینہ مدرسے سے واپس آ گئی، یا آمینہ مدرسے سے واپس ہوئی، یا آمینہ مدرسے سے لوٹی، کیوں؟ لِأَنَّهَا مریضہ، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ رجعت من المدرسہ لِأَنَّنِي مریضہ، میں مدرسے سے واپس آئی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، میں مدرسے سے واپس آئی، میں مدرسے سے لوٹی کیونکہ میں بیمار ہوں۔ تو دیکھیے جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ میں نے یہ کام کیا کیونکہ میں ایسا ہوں، کیونکہ وہ ایسی ہے، تو ہم لِأَنَّا کا استعمال کریں گے۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو مثالوں کو دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو جو یہ سوال آ رہے ہیں ان کو دو طرح جواب دینا ہے، یا تو آپ نعم کے ذریعے دیں گے، یس کے ذریعے جی ہاں، یا آپ بلا کے ذریعے دیں گے کیوں نہیں، تو اس کا مطلب بھی ہاں ہی ہوتا ہے۔ اب مثال سے دیکھیے، اذهبت الى المدرسہ امس، کیا تم گزشتہ کل مدرسے گئے یا گئے تھے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے نعم، جی ہاں ذهبت، میں گیا۔ دوسرا یہ جملہ ہے، اگر ما آئے منفی آئے، اما ذهبت الى المدرسہ امس، کیا تم گزشتہ کل مدرسے نہیں گئے؟ اب جواب ہمیں ہاں نہیں دینا ہے تو ہم کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ذهبت، میں گیا تھا۔ تو دیکھیے اگر مثبت جملہ ہو سوالیہ تو نعم کے ذریعے جواب دیا جائے گا، اور اگر منفی جملہ ہو سوالیہ اور جواب ہمیں یس میں ہی دینا، ہاں میں، تو بلا سے جواب دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، الرجع ابوک من السوق، کیا تمہارے والد بازار سے واپس آ گئے، لوٹ آئے، واپس ہو گئے؟ تو اب ہمیں یہاں اس کا جواب دینا ہے، چونکہ یہ مثبت جملہ ہے، افرمیٹو جملہ ہے، تو یہاں پر ہم نعم سے جواب دیں گے، اور صرف اتنا کہہ دیں گے نعم رجع من السوق، یا نعم رجع بھی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں وہ واپس آ گئے۔ اور اگر پورا کہنا ہے تب بھی تو ہم کہیں گے نعم رجع من السوق، جی ہاں وہ بازار سے واپس آ گئے، لوٹ آئے۔ اب یہاں پر منفی جملہ ہے، اما رجع ابوک من السوق، کیا تمہارے والد مارکیٹ سے یا بازار سے واپس نہیں آئے، نہیں لوٹے؟ اب یہ نہیں ہے اور جواب ہمیں دینا ہے یس میں، تو اب ہم یہاں نام نہیں لائیں گے بلکہ بلا لائیں گے، تو ہم کہیں گے بلا، کیوں نہیں، رجع من السوق، وہ واپس آ گئے، مارکیٹ سے واپس آ گئے۔ اذهبت لیلا الی الجامعہ، کیا لیلا یونیورسٹی چلی گئی؟ تو اب ہمیں جواب دینا ہے یس میں، تو چونکہ یہ مثبت جملہ ہے تو ہم نعم کے ذریعے دیں گے، نعم ذهبت الی الجامعہ، جی ہاں وہ یونیورسٹی چلی گئی۔ اب اس کے بعد ہے اما ذهب اخوک الی الریاض، کیا تمہارا بھائی ریاض نہیں گیا؟ اب ہمیں جواب دینا ہے یس میں، جی ہاں گیا، تو چونکہ یہ منفی جملہ ہے نہیں گیا سے، تو ہم بلا سے جواب دیں گے، جیسے یہاں تھا اس کے جواب میں بلا، جی کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ذهب الی الریاض، وہ ریاض گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ سبق آیا ہوگا، اور آج چھوٹا سا سبق تھا، کل کا سبق زیادہ لمبا تھا، اور یہ جو کل سبق آنے والا ہے یہ بھی کافی لمبا ہے، اس میں بہت ساری مشق ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا، اور یہ ہماری دوسری کتاب چل رہی ہے، دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا، یعنی ان لوگوں کو عربی سکھانے والی کتاب ہے جو عربی نہیں بول سکتے یا عربی نہیں جانتے ہیں، اور عربی پڑھنا چاہتے ہیں، عربی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو حضرات عربی کے سیکھنے کے شوقین ہیں اور ان کو شوق ہے، ذوق ہے، تو وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں،
ایک کتاب پڑھائی جا چکی ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو لوگ بگنر ہیں، بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا خواب ہے، تمنا ہے عربی سیکھنے کی، قرآن و حدیث کو وہ خود سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اور ہم نے پریکٹس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اور آپ حضرات ہمارے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو خاص طرح سے جو ہے گائیڈ کیا جائے گا، آپ کے لیے خاص طور سے ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔